بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے۔ مشکل سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں سے سوال کیا، ماں میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کی ماؤں کے پاس تو نئے نئے کپڑے ہیں، تمہارے کپڑے تو پھٹے ہوئے اور میلے کچیلے ہیں۔ ماں نے دکھ بھری نظروں سے بچے کی طرف دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات نظر آنے لگے ہیں۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ اب مر چکا ہے، تمہاری ماں بیوہ ہے، تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تمہاری ماں سارا دن لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تجھ پر لگا دیتی ہے، تیرے کھانے پر لگا دیتی ہے تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بناتی ہوں تاکہ جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو سینے سے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر نہیں ہے نا، میں تیری چادر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، بیٹا کہاں سے لاؤ گے، تم تو 8 سال کے بچے ہو۔ بچے نے کہا، ماں میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو پہلے ہی تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ کہاں سے دے گا؟ بچے نے کہا، نہیں ماں میں ضرور جاؤں گا، میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور کہا، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ بہت دور رہتا ہے، آپ 8 سال کے بچے وہاں کیسے جاؤ گے؟ تو بچے نے اطمینان سے جواب دیا کہ میں پتہ کر چکا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں نے بچے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ ماں نے بچے کو نہلایا، اسے کپڑے پہنائے، اس کے بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں پہنچا۔ دیکھا تو چچا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب سے چچا کو بلایا اور چچا کو مخاطب کیا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا تو پوچھا، تو کون ہے؟ بچے نے کہا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن اس کے بجائے کہ وہ اسے پیار کرتا، چچا نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا اور اس کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بچے کو مارا پیٹا گھسیٹا، غرض کہ چچا نے اسے بری طرح مارا۔ وہ بچہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بچے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف بچے اور ماں کا پیار تھا۔ ابھی تک بچہ گھر نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتا ہوا گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے وہ چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے چادر لینے گیا اور چچا نے بدلے میں اسے مارا۔ اس شخص نے کہا کہ سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بچے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں زاروں قطار روئی۔ اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، اس کا خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا کہ ماں اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر آپ اجازت دو۔
ماں نے کہا کون ہے بیٹا؟ بیٹے نے کہا محمد۔ ماں نے دھکے سے بچے کو پیچھے کیا اور بولی اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر 27ویں پارے میں کیا گیا ہے کہ لوگوں میرے نبی کو شاعر، مجنون اور جادوگر پکارا گیا۔ بیٹے نے کہا ماں میں اس کا پتہ لے کر آؤں گا، مجھے ایک بار ان کا پتہ کر کے آنے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے بچے کو ان سے ملنے کی اجازت دی۔ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ اندر بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ وہ کھڑا دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ چکر لگاتا رہا اور دیکھتا رہا تو پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ بچہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموش سی نظریں جھکائے بیٹھے تھے کہ میں ان کے قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کہا آپ کون بچے ہو؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے اپنی ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا پر انہوں نے مجھے دھکے مارے اور وہاں سے نکال دیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے سے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، مجھے پتہ ہے کہ یتیم والی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور کہا کہ یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا، اور بیٹا اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہوا تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بچے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی پتہ چلتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی ہے یا نہیں، بلکہ پیار سے ہی ہر کسی سے ملتے تھے۔ اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ کہ لوگ اپنے اس رویے کو دیکھ کر جوک ترجوک اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔